وہ دونوں غم زدہ تھے، غم سے ان کی آنکھیں سرخ تھیں، ماتھے پر لکیروں کا جال بچھا تھا، چہرے کے تاثرات ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا تھے، ناک کی نوک غم کی سرخی میں ڈوبی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، کندھے جھکے ہوئے تھے اور آواز میں غم، دکھ اور تکلیف کی لہریں تھیں۔ دونوں کے سینوں سے سانس کا ایک گولا سا نکلتا تھا اور سننے والوں کو ہلا کر رکھ دیتا تھا۔ ان کی گردنیں، دونوں کی گردنیں غم کے بوجھ سے ان کے سینے پر گری ہوئی تھیں۔ یہ دونوں غم زدہ تھے، لیکن دونوں کا غم مختلف تھا۔ ایک بریک اپ کے دکھ میں مبتلا تھا، جبکہ دوسرا بھائی کی ناش تلاش کر رہا تھا۔ ہم بریک اپ کے دکھ کو عام زبان میں محبت کی ناکامی کہتے ہیں، جبکہ نفسیات دان اسے بریک اپ پین یا ہیومن کہتے ہیں۔ ہم سب لوگ زندگی میں کسی دوسرے شخص کی صحبت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ شخص آہستہ شراب، چرس یا ہیروئن کی طرح ہماری زندگی میں اتر جاتا ہے۔ ہم نشے کی طرح اس کے عادی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر کسی دن یہ شخص ہماری زندگی سے نکل جاتا ہے۔ یہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے، یہ ہم سے نفرت کرنے لگتا ہے، یہ اپنا ٹھکانہ، اپنی دوستی بدل لیتا ہے، یہ طلاق لے لیتا ہے یا پھر انتقال کر جاتا ہے۔ تو ہم اسی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں جس میں نشے کے عادی لوگ نشے کے بغیر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ زندگی کا خوفناک ترین دکھ ہوتا ہے، اور میں نے بے شمار لوگوں کو اس غم میں مبتلا ہوتے اور برباد ہوتے دیکھا۔ یہ لوگ اس غم میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ انہیں ماں باپ، بہن بھائیوں، حتیٰ کہ بیوی بچوں کے انتقال تک کا افسوس نہیں ہوتا۔ ایک نوجوان اس غم کا شکار تھا، جبکہ دوسرے نوجوان کا بھائی ایئر بلو کی اس فلائٹ میں سوار تھا جو 28 جولائی کی صبح مارگلا کی پہاڑیوں میں گر کر تباہ ہو گئی تھی، اور اس کا بھائی بھی 152 دوسرے مسافروں کے ساتھ شہید ہو گیا۔ یہ اپنے بھائی کی ناش لینے کے لیے کراچی سے اسلام آباد آیا تھا۔ اس کا مرحوم بھائی انتہائی خوبصورت، نیک، محنتی اور ذہین تھا۔ اس نے اپنے ناخنوں کو بیلچہ بنا کر زندگی کی سنگلاخ چٹانوں سے اپنے لیے کامیابی کی نہر نکالی تھی، لیکن اس نہر میں دودھ آنے سے پہلے ہی وہ مارگلا کی پہاڑیوں میں گم ہو گیا، اور اس کی ناش کا پتہ تک نہ چل سکا، اور وہ اس وقت میرے دفتر میں بیٹھ کر خوشخبری کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے اس دن پہلی بار معلوم ہوا کہ زندگی میں ایک ایسا موقع بھی آتا ہے جب ناش بھی خوشخبری بن جاتی ہے۔ اس نوجوان اور اس خاندان کے لیے اس وقت سب سے بڑی خوشخبری یہ تھی کہ انہیں کسی اجنبی کا ٹیلی فون موصول ہو اور انہیں یہ بتا دیا جائے کہ آپ کے بھائی کی ناش مل گئی ہے، آپ فلاں ہسپتال سے تابوت اٹھا لیں۔ وہ اس خوشخبری کے انتظار میں میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں کبھی ایک نوجوان کو دیکھتا تھا اور کبھی دوسرے کو۔ دونوں کے دکھ کی نوعیت میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ ایک شخص عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر غم کی اس گہرائی میں اتر گیا تھا کہ اسے یہ تک احساس نہیں تھا کہ میرے دفتر سے آدھ کلومیٹر کے فاصلے پر جہاز گرا ہے اور اس حادثے میں 152 لوگ مر گئے ہیں۔ وہ بس اپنا سر سینے پر گرا کر اس عورت کو یاد کر رہا تھا جو ایک دن پہلے اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، جبکہ دوسرا نوجوان اپنے بھائی کے دکھ میں اس قدر ڈوب چکا تھا کہ اس کی نظر میں ہلاک ہونے والے دوسرے 151 مسافر بے معنی ہو گئے تھے۔ اس کے سامنے پہاڑ سے ناشیں اتر رہی تھیں، ایمبولینسوں کے سائرن بج رہے تھے اور سینکڑوں ہزاروں لوگ رو رہے تھے، لیکن وہ صرف اپنے بھائی کی ناش کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے کسی دوسرے کا غم، کسی دوسرے کا دکھ، کسی کی چیخ اور کسی کی ہاں متاثر نہیں کر رہی تھی۔ وہ بس چند سیکنڈ بعد میرے بھائی کی کوئی اطلاع آئی کا فقرہ بولتا، خود ہی انکار میں سر ہلاتا اور اپنا سر سینے پر گرا کر خاموش بیٹھ جاتا۔ مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ غم کی انتہا انسان کو بے حس بنا دیتی ہے اور وہ اپنے ارد گرد بکھرے غموں، دکھوں اور تکلیفوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کیا، ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور ان سے عرض کیا کہ آپ ایک لمحے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے ذہن میں لائیے۔ میں آپ کو غم کی ایک نئی جوہر دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں خالی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد انتقال کر گئے۔ آپ حسب نسب کے شکار معاشرے میں یتیم کی حیثیت سے پیدا ہوئے۔ آپ کو عرب کی سب سے غریب دائی نے دودھ پلایا۔ 6 سال کی عمر میں والدہ بھی انتقال کر گئیں۔ دادا نے پرورش کی ذمہ داری اٹھائی تو وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے۔
یتیم بچے کو چچا کے حوالے کر دیا گیا۔ چچا انتہائی غریب تھے، چنانچہ غربت نے یہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ بچپن میں بھیڑ بکریاں چرانا شروع کر دیں۔ پاؤں مبارک میں جوتے نہیں ہوتے تھے، یتیم کو کپڑے کون خرید کر دیتا، چنانچہ بوسیدہ کپڑے پہننے پر مجبور تھے۔ 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ خاتون سے شادی فرمائی۔ نبوت کا اعلان فرمایا تو اپنا شہر دشمن بن گیا۔ لوگ پاؤں میں کانٹے بچھانے لگے، سر مبارک پر کوڑا پھینکنے لگے۔ نماز پڑھتے تو لوگ گردن میں اونٹ کی اوجری ڈال جاتے۔ آپ نے دباؤ قبول نہ کیا تو حضرت ابو طالب کے پورے خاندان کے ساتھ آپ کو گھاٹی میں محصور کر دیا گیا۔ آپ کے ساتھی جوتوں کا چمڑا ابال کر کھانے پر مجبور ہو گئے، اور طائف کے تو لوگوں نے اتنے پتھر مارے کہ نعلین شریفین خون سے بھر گئیں۔ میں نے ایک لمبی سانس لی، میری آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ نوجوان حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کے دشمنوں نے آپ کی پیشانی تک زخمی کر دی۔ لوگ آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بناتے تھے۔ آپ نے ہجرت کا غم بھی اٹھایا۔ سارا خاندان مکہ میں رہ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی انتہا پر پہنچ کر پیٹ پر 2 پتھر بھی باندھے۔ آپ کی صاحبزادی کو شہید کر دیا گیا۔ اولاد نرینہ ملی اور اللہ نے واپس لے لی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دوست اور چچا کی ایسی نعش بھی دیکھنا پڑی جس کا سینہ چاک تھا اور دشمن کلیجہ نکال کر لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے قریبی ترین ساتھیوں کو قبر میں اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحراؤں میں پیدل سفر بھی کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری بھی دیکھی، بے وطنی بھی اور عسرت بھی۔ قصہ مختصر، مرض سے لے کر قرض تک اور جدائی سے لے کر ہجرت تک دنیا کا کون سا غم تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک نہیں دی، مگر آپ ہر غم کو اللہ کا عطیہ سمجھ کر سہتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب مکہ کے بت آپ کے قدموں میں پڑے تھے اور اسلام دنیا کے دروازوں پر دستک دے رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ غم کی وہ دولت تھی جس نے آپ کو قوت بھی دی، حوصلہ بھی اور ہمت بھی۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ میں نے عرض کیا کہ دنیا میں جب ایمان کے ساتھ غم شامل ہوتا ہے تو انسان کو ایسی قوت ملتی ہے جو راستے کی تمام مشکلوں، تمام مصیبتوں اور تمام مسائل کو ہٹاتی چلی جاتی ہے اور انسان کامیابی کی آخری سیڑھی تک پہنچ جاتا ہے۔ غم اگر بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس سے ضرور محفوظ رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس غم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کا دربان بنائے رکھا۔ دونوں نوجوان چپ چاپ سنتے رہے۔ میں نے عرض کیا، ہمارے غم، ہمارے دکھ اور ہماری تکلیفیں ہمیں زندگی گزارنے، ہمیں آگے بڑھنے، ہمیں حالات کا مقابلہ کرنے اور ہمیں کامیابی تک پہنچانے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ غم، دکھ اور تکلیف توانائی ہوتی ہے۔ یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے اندر درد سہنے کی کتنی گنجائش موجود ہے، اور جب ہمیں اپنی اس کیپیسٹی کا علم ہو جاتا ہے تو زندگی ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ ہم نے بس اس غم کو سہنے، اس دکھ کو برداشت کرنے اور اس تکلیف کو اپنی طاقت بنانے کا آرٹ سیکھنا ہوتا ہے، اور ہم جب یہ آرٹ سیکھ جاتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی مشکل، کوئی تکلیف اور دکھ ہمیں متاثر نہیں کرتا۔ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے رہتے ہیں اور یہ استقامت ہمیں سمندر کے درمیان کھڑی ایسی چٹان بنا دیتی ہے جس سے پہاڑ جتنی اونچی لہریں ٹکراتی ہیں اور پاش پاش ہو کر بکھر جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے راستے پر لے آیا ہے، اور آپ دونوں بیوقوف بچے اس سنت کو نہیں پہچان رہے۔ اٹھو، اللہ کا شکر ادا کرو، توبہ کرو اور غم کی یہ دولت سمیٹ کر زندگی کے سامنے سینہ کھول کر کھڑے ہو جاؤ۔ تمہیں آج سے کوئی مشکل دکھائی نہیں دے گی، کیونکہ پٹرول کا جلا ہوا کبھی ماچس کی تیلی سے نہیں ڈرتا۔ دونوں نے اوپر دیکھا، سر جھکایا اور دوبارہ غم کی چادر لپیٹ کر اپنی ذات میں گم ہو گئے۔ میں ناکام ہو گیا۔ السلام علیکم۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا
صدقہ جاریہ ہے۔